السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی حکایات کے معزز ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ نیچے نظر آ رہے لال سبسکرائب بٹن کو ضرور دبا دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمن عام نوجوانوں کی طرح بالکل ایک غیر ذمہ دار لڑکا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق بالکل ٹوٹا ہوا تھا۔ اول تو وہ نماز کے قریب بھی نہ جاتا تھا۔ اگر کبھی بڑا معرکہ مارتا تو جمعہ یا عید کی نماز پڑھ لیتا تھا۔ اسے اپنی جوانی پر بڑا ناز تھا، لیکن پراگندہ ذہنی کا شکار تھا، جیسا کہ آج عام طور پر ہمارے لڑکے نظر آ رہے ہیں۔ تاہم اپنے دوستوں کے ساتھ مگن رہتا تھا، آخرت کو بھول چکا تھا اور ہر وقت گانے سنتا اور گاتا رہتا تھا۔ میں نے اسے بہت نصیحت کی، لیکن اس کا ایک ہی جواب ہوتا، اللہ معاف کرنے والا بڑا رحیم ہے۔ میں اس کے بارے میں بڑا فکر مند تھا، کیونکہ وہ میرے بچپن کا دوست اور عمر بھر کا رازدان تھا۔ میری کوشش تھی کہ وہ راہ راست پر آ جائے اور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب کر دے۔ میں نے اس سلسلے میں بہت غور و فکر کیا۔ آخرکار مجھے ایک حل مل گیا، شاید اس سے ہی اس کو کچھ سمجھ آ جائے اور وہ اپنی زندگی تبدیل کر لے۔ میں بازار پہنچا، وہاں سے کیلکولیٹر اور قلم کاغذ خرید کر اس کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے بل دبائی، اندر سے کوئی آواز آئی، کون؟ میں نے جواب دیا، طیب۔ اس نے مجھے خوش آمدید کہا اور وہ مجھے اندر لے گیا۔ اسے میری آمد پر بڑی مسرت ہوئی، خوشی ہوئی، کیونکہ وہ میری زندگی بھر کا دوست تھا۔ حال احوال پوچھنے اور رسمی گفتگو کے بعد میں نے کہا، ایمن، آج میں آپ کے ساتھ ایک اہم موضوع پر تفصیل سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے فوراً ٹوکا اور کہا، میں جانتا ہوں کہ کیا بات ہے، وہی نماز، روزہ اور ویڈیو جرائم وغیرہ وغیرہ۔ ایمن، کیا آپ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میرا رب غفور الرحیم ہے، وہ ضرور معاف کر دے گا، یہ ایمن نے جواب دیا۔ ہاں ایمن، لیکن تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ میں نے قلم کاغذ اس کے ہاتھ میں تھما دیے اور خود کیلکولیٹر پکڑ لیا اور اس سے پوچھا، ایمن، آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے بتایا، 25 سال۔ 25 × 12 مہینے یعنی 300 مہینے ہوتے ہیں۔ 300 مہینے × 30 دن 9000 دن ہوتے ہیں۔ ایمن، اگر آپ دن میں صرف ایک غلطی کریں تو 25 سال کی عمر میں 9000 گناہ بنتے ہیں۔ ایمن، 9000 گناہ لے کر تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے پیش ہوگے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا عذر پیش کرو گے؟ ایمن، اگر دن میں 2 گناہ شمار کریں تو 18000 گناہ بنتے ہیں، اور اگر دن میں 3 غلطیاں ہوں تو 25 سال کی عمر میں 36000 30 پر 6000 غلطیاں بنتی ہیں، جبکہ تم سینکڑوں غلطیاں اور جرم روزانہ کر رہے ہو۔ ویڈیو، فلمیں، گانے، جھوٹ، دھوکہ، شراب، زنا وغیرہ وغیرہ۔ اپنے کمزور کندھوں پر اتنے جرموں کا بوجھ اٹھا کر بارگاہ الہی میں کس منہ سے جاؤ گے؟ اور اگر آپ کو مزید عمر مل جائے، آپ کی عمر 30 سال، 40 سال یا 50 سال ہو، تو کتنے گناہ بڑھ جائیں گے؟ اتنے گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے جاؤ گے؟ ایمن بھائی، یاد رکھیے، آپ کا ہر قول اور فعل نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اس کا حساب لیا جائے گا اور اسے خود آپ پڑھیں گے۔ کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی تو تم گناہوں کو دیکھو گے جو اس میں لکھے ہوئے ہوں گے، اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے شامت، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں چھوڑی، ہر چیز کو لکھ رکھا ہے اور سارے اعمال کو حاضر پائیں گے۔ تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ میں اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا اور ایمن کا پسینہ چھوٹ رہا تھا اور وہ خوف خدا سے لرز رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، موتیوں کی طرح اس کے رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ ان آنسوؤں کے طوفان میں بلا کی شدت تھی اور وہ چھوٹے بچوں کی طرح ہچکیاں بھر بھر کر رو رہا تھا۔ میں ان لمحات میں قلم کاغذ لے کر
ان پر مذکورہ بالا حساب لکھ رہا تھا۔ جب اس کے کچھ آنسو تھمے تو میں نے یہ اوراق اس کے ہاتھ میں تھما دیے اور کہا ایمن خیال کرو اگر یہی اوراق تیرا اعمال نامہ ہو اور تجھے کہا جائے کہ اللہ کے حضور پڑھ تو کیسے پڑھے گا؟ اس نے اپنا مفروضی حساب لیا اور پڑھنا شروع کر دیا اور پھر رو پڑا اور اپنے گرم اشکوں سے اوراق بھگو دیے۔ میں نے موقع مناسب سمجھتے ہوئے کہا ایمن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کر لیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں گے اور تمام نافرمانیوں کو دھو دیں گے، بلکہ اگر آپ سچی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ ایمن اپنے رب کا کلام سنیے جو تجھے توبہ کی طرف بلاتا ہے اور تیزی سے توبہ پر خوش ہوتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لا کر نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ، تمام برائیوں، نافرمانیوں اور گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا۔ سو ایمن اٹھ، اپنے پروردگار سے توبہ کر اور اس کی طرف رجوع کر۔ اٹھو، رجوع کر کے توبہ و انابت کے صاف شفاف پانی سے وضو کرو اور گناہوں کی گندگی کو دھو ڈالو۔ اٹھو اور دنیا کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز برائیوں پر سزا دینے کے بجائے انہیں نیکیوں میں بدل کر ثواب عطا کر دے گا۔ اٹھو، اس نعم البدل کو حاصل کرو جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اٹھو اور ان سب برائیوں کو نیکیوں سے بدل دو۔ سنیما گھر کو مسجد سے، گانوں کو تسبیحات سے۔ وہ خاموشی سے اٹھا، اس نے وضو کیا، حدیث کے مطابق معافی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے بڑی عاجزی سے یوں پکار اٹھا اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، اے میرے اللہ میں تجھ سے ہی معافی مانگتا ہوں اور تیری ہی طرف توبہ کے لیے رجوع کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے موتیوں جیسے آنسو اتر آئے تھے، یوں اسے حیات نو مل گئی۔ بہرحال میرے نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت کو بندے کی توبہ بڑی محبوب ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ جب قریب سے گزرے تو وہ کہنے لگے بابا جی ہم آپس میں ایک مسئلے پر بحث کر رہے ہیں اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ صحیح جواب کیا ہے، آپ ہمیں بتا دیجئے۔ پوچھا کون سی بات ہے؟ کہنے لگے ہم میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ کبھی گناہ نہ کرے اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر ہوتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جو بندہ گناہ کر بیٹھے اور بعد میں سچی توبہ کر لے اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے۔ اب ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کس کے دل پر اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے۔ حضرت فرمانے لگے کہ میں کوئی عالم تو نہیں کہ عالمانہ جواب دوں، البتہ ایک بات میرے تجربے میں آئی ہے۔ میں کپڑا بنتا ہوں، میرے لمبے لمبے دھاگے ہوتے ہیں، عام طور پر جو دھاگا ٹوٹ جائے میں اس کی گرہ لگاتا ہوں اور پھر اس پر خاص نظر رکھتا ہوں کہ کہیں یہ دھاگے کی گھانٹی پھر نہ ٹوٹ جائے۔ ممکن ہے جو بندہ گناہوں میں پڑا رہا ہو اور اس کی تار اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ چکی تھی، وہ سچی توبہ کر کے اس گھانٹی کو پھر باندھ لیتا ہے۔ اللہ کی اس پر خاص نظر رہتی ہے کہ میرا بندہ کہیں پھر مجھ سے ٹوٹ نہ جائے۔ آؤ نوجوانوں، ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور اپنی گناہوں بھری زندگی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گزرے ہوئے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے، آمین۔ اسلامی حکایات کے معزز ناظرین، گزشتہ سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دراز گوش یعنی گدھے کتنے تھے اور ان کے نام کیا تھے اور وہ کہاں سے آئے تھے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 گدھے تھے۔ نمبر 1 عفیر جو شاہ مصر نے بھیجا تھا، نمبر 2 فروا مذکور نے بھیجا تھا، نمبر 3 حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے خدمت اقدس میں پیش کیا تھا۔
اس ویڈیو میں سوال کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اونٹنیاں کتنی تھیں اور ان کے نام کیا تھے؟ اس سوال کا جواب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیا جائے گا، لیکن ناظرین میں سے اگر کوئی اس سوال کا جواب جانتے ہوں تو کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتا دیں، تاکہ جو احباب اس سوال کے جواب کے منتظر ہوں ان کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو۔